بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ پیارے ناظرین، حضرت سلطان شاہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا ولی اللہ بننے کا واقعہ حکایت رومی پیش کر رہے ہیں۔ پیارے ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بلخ کے بادشاہ ابراہیم بن ادھم رات کو محل کے بالا خانے پر سو رہے تھے کہ اچانک پاؤں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ گھبرائے کہ رات کے وقت شاہی بالا خانہ کی چھت پر کون لوگ ایسی جرات کر سکتے ہیں۔ بادشاہ نے دریافت کیا کہ کون ہے۔ یہ فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غفلت زدہ دل پر چوٹ لگانے آئے تھے۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم یہاں اپنا اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ حیرت ہے کہ شاہی بالا خانہ پر اونٹ تلاش کیا جا رہا ہے۔ ان حضرات نے جواب دیا کہ ہمیں اس سے زیادہ حیرت آپ پر ہے کہ اس ناز پروری اور عیش کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ یہ کہہ کر وہ فرشتے تو غائب ہو گئے، لیکن بادشاہ کے دل پر ایسی چوٹ لگی کہ ملک و سلطنت سے دل سرد ہو گیا اور دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی دولت پیدا ہو گئی۔ الغرض عشق حقیقی نے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو ترک سلطنت پر مجبور کر دیا، اور واقعی حقیقت بھی یہی ہے کہ عشق الہی کائنات کی تمام لذتوں سے دل کو بیزار کر دیتا ہے۔ دوستو، آخر کار آدھی رات کو بادشاہ اٹھا، کمبل اوڑھا اور اپنی سلطنت سے نکل پڑا۔ سلطنت بلخ ترک کر کے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نیشا پور کے صحرا میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور نعرہ عاشقانہ بلند کرنے میں مشغول ہو گئے۔ دوستو، 10 برس تک صحرا نیشا پور میں دیوانہ وار عبادت میں مصروف رہے، کیونکہ تمام خواہشات نفسانیہ اور ظاہری آرائشوں سے اللہ تعالیٰ نے دل پاک کر دیا تھا۔ کہاں تاج و تخت شاہی اور کہاں اب دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے گدڑی سی رہے ہیں۔ ایک دن سلطنت بلخ کا وزیر اس طرف سے گزرا۔ بادشاہ کو اس حال میں دیکھ کر اس وزیر روحانی مریض نے انہیں حقارت کی نظر سے دیکھا اور دل میں سوچنے لگا کہ یہ کیا حماقت ہے۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو بذریعہ کشف علم ہوا کہ یہ شخص میری اللہ تعالیٰ کی محبت میں اختیار کی جانے والی فقیری پر حیران ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے کی کرامت اور باطنی سلطنت کی شوکت کا اظہار فرمایا، تاکہ وزیر کو اپنے برے گمان پر ندامت ہو اور معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کے بعد کیا نعمت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنی سوئی دریا میں پھینک دی اور با آواز بلند دعا فرمائی کہ اے اللہ، میری سوئی عطا فرما دی جائے۔ دریا کی سطح پر فوراً ہزاروں مچھلیاں نمودار ہو گئی، جن کے لبوں پر ایک ایک سونے کی سوئی تھی۔ ان مچھلیوں نے دریا سے اپنے سروں کو نکال کر عرض کیا کہ اے شیخ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ یہ سوئیاں قبول فرمائیے۔ جب اس وزیر نے یہ کرامت دیکھی تو اپنے برے خیالات پر اور اپنی بے خبری پر سخت نادم ہوا اور شرمندگی و ندامت سے ایک آہ کھینچی اور کہنے لگا، افسوس کہ مچھلیاں اس شیخ کامل کے مقام سے آگاہ ہیں اور میں انسان ہو کر ناواقف ہوں۔ میں بدبخت اور اس دولت سے محروم ہوں، جبکہ مچھلیاں اس معرفت سے سعادت مند و نیک بخت ہیں۔ یہ خیال کر کے اس وزیر پر گریہ طاری ہو گیا، دیر تک روتا رہا، اور اس گریہ ندامت اور شیخ کامل کی تھوڑی سی دیر کی صحبت کی برکت سے اس وزیر کی کایا پلٹ گئی اور اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو گئی۔ اپنے خاص بندوں کی صحبت میں اللہ تعالیٰ نے یہی برکت رکھی ہے کہ شقاوت سعادت سے بدل جاتی ہے۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اس وزیر سے ارشاد فرمایا کہ اے امیر، یہ دل کی سلطنت بہتر ہے یا وہ بلخ کی حقیر فانی سلطنت؟ شاہ بلخ کی صحبت سے جب اس وزیر کو باطنی سلطنت حاصل ہو گئی تو اسی لمحہ وزارت سے دستبردار ہو گیا اور سلطان کے ساتھ صحرا نشینی اختیار کر لی۔ جس شخص نے عمر بھر عقل کی غلامی کی تھی، بالآخر اس کا کام دیوانگی سے ہی بنا۔ پیارے ناظرین، مذکورہ بالا واقعہ سے حاصل ہونے والا سبق، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب تک بندہ اپنی نفسانی خواہشات اور گناہوں کی لذتوں کو نہیں چھوڑتا، اس وقت تک وہ بندہ باطنی سلطنت اللہ تعالیٰ کی محبت کی دولت سے محروم رہتا ہے۔ اس واقعہ سے دوستو یہ بھی معلوم ہوا کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات میں اس کے لیے محبت اور پیار پیدا فرما کر اس کی دنیاوی فانی عزت کے بدلے باقی رہنے والی حقیقی عزت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ واقعہ مکمل ہوا۔
نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے شہزاد کوثری یوٹیوب چینل پہ۔ پیارے ناظرین، اگر پسند آئی ہے ویڈیو تو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔